بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے دو واقعات آپ کے حوالے سے شیئر کروں گی۔ اس میں یہ ہے کہ بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے ماؤں کا کردار۔ یہ ہمارے ایک گروپ ہے، الومنائی آئی آر گریجویٹ پنجاب یونیورسٹی گروپ، جس میں محمد رمضان نامی ہمارے ساتھی نے شیئر کیا ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ پینسل گم ہونے کے دو خوبصورت واقعات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کردار کیسے مائیں بناتی ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکو کا کہنا ہے کہ میں چوتھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے گھر واپس آیا تو میری پینسل گم ہو چکی تھی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دیں اور مجھے بے عقل کہا، اور یہ کہ مجھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی کہہ سکتی تھی وہ کہا۔ اپنی والدہ کی اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے پکا ارادہ کیا کہ اب میں اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کے قلم چرا لوں گا۔ آنے والے دن میں نے منصوبہ بنایا اور میں نے 1 یا 2 قلم چرانے پر اکتفا نہ کیا اور اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے قلم چرا لیے۔ اور اس کام کو شروع کرتے ہوئے شروع میں ڈرتے ڈرتے چوری کیا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ملا اور میرے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے اس کام میں وہ لذت نہ رہی جو شروع میں تھی، تو پھر میں نے 7 والی کلاسز میں جانے کا ارادہ کیا۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جاتے جاتے آخر کار اسکول کے پرنسپل کے کمرے تک چلا گیا۔ یہ سال عملی تجربہ لینے کا تھا۔ اس میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنے کا کام سیکھا، اور اس کے بعد میں پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ دوسرا واقعہ کیا تھا؟ تو ایک والدہ کا یہ کہنا تھا کہ جب میرا بیٹا دوسری کلاس میں تھا تو جب وہ مدرسے سے واپس آیا تو وہ اپنی پینسل گم کر کے آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر آپ نے کس چیز کے ساتھ لکھا؟ تو اس نے کہا، میں نے اپنی کلاس فیلو سے پینسل مستعار لی۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن آپ کے کلاس فیلو نے کیا کیا جب اس نے آپ کو لکھنے کے لیے اپنی پینسل دے دی؟ کیا اس نے آپ سے کچھ کھانا لیا یا پینے کی کوئی چیز یا کوئی پیسے وغیرہ لیے؟ اس نے کہا، نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ والدہ نے اس سے کہا، اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا، وہ آپ سے بہتر کیسے ہوا؟ کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکیاں کمائیں؟ اس نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے اسے کہا کہ عنقریب ہم آپ کے لیے 2 قلم خریدیں گے۔ ایک قلم سے آپ خود لکھا کریں گے اور دوسرے قلم کو ہم قلم الحسنات کا نام دیں گے، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اگر کوئی اپنا قلم لانا بھول جائے یا جس سے اس کا قلم گم ہو جائے تو آپ اس کو یہ دے دیں گے، اور جب ان کا یہ کام مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کو ان سے واپس لے لیں۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا، اور اس پر عمل کرنے سے اس کی خوش بختی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں 1 قلم اپنے لکھنے کے لیے رکھا اور دوسرا قلم قلم الحسنات۔ اس واقعے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کو مدرسے جانا سخت ناپسند تھا اور وہ پڑھنے میں بھی کمزور تھا۔ پھر جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے مدرسے سے محبت ہو گئی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کلاس کا تارا بن گیا۔ تو سب اساتذہ اسے پہچاننے لگے اور سارے کلاس فیلوز مشکل میں اس کی تعریف کرنے لگے۔ جس کسی کا قلم گم ہو جاتا وہ اس سے قلم لیتا، اور استاد کو جب پتہ چلتا کہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے پاس قلم نہیں، تو استاد کہتے، کہاں بے احتیاطی سے قلم رکھنے والا، اور کہاں ہے احتیاطی قلم رکھنے والا؟ نتیجتاً میرے بیٹے کو مدرسے سے محبت ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی اچھا ہوتا گیا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، اس نے شادی کی، اسے اللہ نے اولاد دے دی،
لیکن وہ آج بھی قلم الحسنات نہیں بھولا، اور وہ آج ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ تو آپ ان دونوں واقعات میں ماؤں کے لیے سب سے اعلیٰ سبق پاتے ہیں۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اس کے برعکس اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نوعمری کا زمانہ کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ راست کی طرف کر دیتے ہیں، دوسری صورت میں وہ گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لیں کہ کسی اور کو بھی بھجوا دیں گے، کپڑے لیتے ہوئے کبھی ایک جوڑا اضافی لے لیں کہ کسی اور کو دے دیں گے، سودا سبزی پھل آٹا خریدتے وقت کچھ چیزیں ایسی لے لیں جو کسی اور کو بھی دے دیں گے، باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھ لیں کہ کسی کو دیے جا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی ایک اور کی فیس بھی رکھ لیں۔ بعض دفعہ دل بڑا اداس ہوتا ہے تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملیں کہ یہی مسکراہٹ کسی اور کے دل کو شاد کر دے گی اور اس کے کام آ جائے گی۔ اپنے لیے سادگی کو کیسے اپنائیں، اس میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہوتا ہے۔ جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بدل جاتا ہے، جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ امید ہے میری آج کی اس بات سے میری بہت سی بہنیں جو ہیں، بہت سی بیٹیاں جو ہیں وہ سبق سیکھیں گی، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو سنوارنے میں یہ میری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ مددگار ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ میری بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہماری آئندہ نسلوں کو سنواریں گی۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ۔